اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو شرک. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم. ہاں خالق کے احکام کے اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ. وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں. اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات. صبح کا وقت ہے، آنکھ کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو دروٹ کی. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت. مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون میرا نفس بھی فرعون سے کم ہے. فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آبپاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. بہرحال دو جگہ یہ مضمون آیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. اللہ اکبر. الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام حرام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشن کی. ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع، جائزہ لیجئے کیا کیا چیز تو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ہجرت فرض کر دی گئی. وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے. حکم ہجرت مدینہ فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں. تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ انتہائی. جہاد المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چلے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے. والعبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے. لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ سورہ جن کی آیت ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے، پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنے لات کو، عزا کو، منات کو، ہبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی. ایک ہے شرک فی الدعا، اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے. اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہو. دعا لا تدعو مع اللہ احدا،
اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ، اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں ہے۔ میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا وہ دے گا۔ جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے اللہ کے سوا، وہ شرک ہے۔ وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی طور پر دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں ہے، توحید ہے۔ البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا، مت مانگو کسی سے۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو۔ آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجیے، اسے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت ہے، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے، اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی تو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں، یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام، فرشتے کے وجود میں تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام قطعاً نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ۔ دیکھیے ہمیں دین اگر سمجھنا ہے تو ہمیں پیچھے کے پیچھے جانا پڑے گا، یہاں تک کہ حضور تک پہنچ جائے۔ البتہ حضور تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حضور نے ہمیں قرآن دیا، ایک حضور کی سنت، ان دونوں کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے،
کسی حدیث سے استدلال کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، حدیث بعض اوقات کنٹراڈکٹری بھی آ جاتی ہے، ان کے مابین توافق پیدا کرنا یہ ایک بڑی علمی جدوجہد ہے۔ تو یہ جو انفر کرنا ہے قرآن سے اور حدیث سے، اس میں ہمارے فقہا نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اور اس اعتبار سے اگر ان کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر کہ یہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا ہے، جب ہمارا دور زوال شروع ہوا، امام ابو حنیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے میرے کسی موقف کے خلاف تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پر دے مار دو۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی شروع، یہ فرقہ پرستی جو ہے اس نے ساری خرابی کی ہے۔ ورنہ ہم یہ سمجھیں، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک انٹرویو بھی میں نے حال ہی میں دیا ہے، اور میں نے یہ 20 اگست 1980 کو تقریر کی تھی علماء کنونشن کے اندر، جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں علماء کنونشن 2-3 ہوئے تھے، ان میں سے پہلا کنونشن جو تھا اس میں میں بھی شریک تھا، اس میں نے تقریر کی تھی کہ ان فقہی اختلافات کا حل کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جہاں تک تو فیملی لاز ہے اور پرسنل لا، اس میں ہر فقہ کو کھلی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں، عقائد کا معاملہ ہے تو سینسیٹیو ہے۔ اب نماز میں فرض کیجئے یا روزے کے اندر اگر آپ طے کر دیں فلاں وقت کو روزہ کھولنا ضروری ہے، تو ہو سکتا ہے کسی فقہ کے نزدیک اس وقت روزہ کھولنا درست نہ ہو، تو ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا جائے لوگوں کی فقہوں پر، لیکن لا آف دی لینڈ میں کسی فقہ کو تسلیم نہ کیا جائے بلکہ سب کو تسلیم کیا جائے۔ اب یہ میرے فرق کو سمجھ لیجیے، کوئی فقہ بائنڈنگ نہیں، لیکن تمام فقہوں کو ہم اپنا سمجھے کہ یہ ہمارا ایک اثاثہ علمی ہے، ایک کامن ہیریٹاج ہے، ہمارا تراث علمی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، مالک نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام زید نے یہ کہا، اور حضور نے یہ کہا، اور فلاں نے یہ کہا، عبادیوں نے یہ کہا۔ یہ گویا کہ ہمارا ایک کامن جو ہے، یہ ہمارا اثاثہ، اس سب کو سامنے رکھ کر آپ ایک نئی قانون سازی کر سکتے۔ تو اس حوالے سے یہ، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جیسا کہ آپ نے علماء کی بات کی، علماء تو اس کے اندر اتنے سخت ہیں کہ ایک فقہ سے باہر قدم نکالنا گویا کہ آپ ان کے نزدیک کفر ہے۔ حالانکہ کہتے یہ ہیں کہ کم سے کم 4 فقہوں کو، تو میں نے تو 8 گنوائی ہے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیدی، عبادی اور ظاہری، یہ 8 فقہ ہیں۔ یہ 8 میں یہ سب کے سب جو ہے انہوں نے قرآن اور سنت سے استفادہ کیا ہے۔ ان سب کو رکھے بیک گراؤنڈ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ حوالے آیا کرتے ہیں کہ بامبے ہائی کورٹ نے فلاں ایسا ہی مقدمہ تھا، اس میں یہ فیصلہ دیا تھا، یہ پریسیڈنٹ کلکتہ ہائی کورٹ نے یہ کیا تھا، یا جو انگلستان کی سب سے اونچی جو ہائی کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ پریسیڈنٹس کے طور پر بطور دلیل اپنے جو وہ ہوتے ہیں فیصلے ان کو کوٹ کیے جاتے ہیں، تو ہم جو ہے فیصلہ اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سنی فقہاء ہیں، وہ جو علماء ہیں، چاروں کو کہتے ہیں حق ہے، حنفی بھی حق ہے، شافعی بھی حق ہے، مالک بھی حق ہے اور حنبلی بھی، لیکن تمہیں ایک کی پیروی کرنی ہوگی لازم۔ یہ میرے خیال میں ان کی زیادتی ہے، ان کی فرقہ پرستی ہے، اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے، اس میں غلطی ہماری ہے اصل میں، جس کے نتیجہ وہ نکلا ہے۔ ہم نے نہ دین پڑھنا ہے نہ سیکھنا ہے، ہم نے ایک مولوی کلاس پیدا کر دی، ایک پروفیشن پیدا کر دیا، حالانکہ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں۔ یہ نہیں کہ جب تک برہمن نہیں آئے گا شادی نہیں ہو سکتی، جب تک برہمن نہیں آئے گا ارتھی جو ہوتی ہے اس کو آگ نہیں لگائی جاتی۔ ہمارے یہاں پہ برہمنزم ہے، لیکن چونکہ ہم تو پڑھتے نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو اور طرف لگایا ہوا ہے۔ تھوڑی سی دینی بنیادی معلومات حاصل ہو، قرآن اور حدیث کا علم کچھ ہو، تو ہر شخص نماز پڑھا سکتا ہے، ہر شخص جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے، تو وہی گویا کہ پروفیشنل ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں فرقہ پرستی ہوئی، پروفیشنلزم آیا، پروفیشن میں آپ کو معلوم ہے کہ پروفیشنل جیلسی از دی رول، اس میں تو جو ہے ایک دوسرے سے حسد اور بغض اور ایک دوسرے کے خلاف، یہ تو لازم ہے۔ تو یہ اصل صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ آپ کمر ہمت کسے، خود قرآن اور حدیث کو پڑھے، اللہ کا نام دے اور کمر کسے۔ یہی کام ہم نے کیا، میں نے یہی کیا، میرا پیشہ تو نہیں تھا، میں مولوی تو نہیں تھا، میرے پاس کسی مدرسے کی سند تو نہیں، 40 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے الحمدللہ، درس قرآن میں 50 سال سے دے رہا ہوں الحمدللہ۔ میرے بیٹے اب جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک MBBS سے، ایک جو ہے MA فلسفی ہے، ایک جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کے کورسز نے مکمل کر رکھے ہیں اکنامکس کے اندر، پڑھا رہے ہیں۔ لوگ کیا پڑھا رہے ہیں؟
تو یہ کام کرنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے پازیٹیولی. باقی جو کچھ ہے اس کا آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، وہ غلط بات آپ نہیں کہتے. دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں. ان اسلاف میں، ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہا. محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں. حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا. پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابوبکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان. بات ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا. اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا. ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا. صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے. میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے. بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں. ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں. ذرا باریک باتیں سمجھ لیجئے گا. ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی. ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے. سواری سے اترتے بھی نہیں. میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے. سنا دیا. ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس. بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو. نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا. یہ کام کیا محدث نے. بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا. انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہے اس کا آج ہم تصور نہیں کرتے. اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے. چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد سب ہیں. لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. اچھا اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا وہ ہے فقہا. قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی. اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے. یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام. اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم. ٹھیک ہے کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے. کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے. لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے. قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہے. ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی. اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والأذن بالأذن، کان کا بدلہ کان. قانون یہ ہے. اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے.
تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو کو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا، ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر جا کے آپ کی سمجھ میں بات آئی یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے، اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو، مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے تضاد کتنا ہے، بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے۔ الایمان قول نہیں، الایمان قول وعمل، تضاد ہے۔ لا یزید ولا ینقص نہیں، یزید وینقص، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا، اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں، یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں، زیر بحث ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر، زکات نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے، زکات کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر۔ فرشتہ کس نے دیکھا؟ کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملک کی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا۔ صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کیا۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا۔ یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں۔ جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا، اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک دستگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا
اصل منبع دیوبند ہی ہے، حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک۔ ویسے اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں، اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی جس کو محدثین اس کی سند جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ جو ہے شعر کی حالت میں خواجہ میر درد، کیونکہ وہ بھی صوفی تھے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، یہ اسی کی ترجمانی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شاعر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کیا۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں ساری بحث رفع یدین سے آمین بالجہر سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابطال کرنے، رسومات کی نفی کرنے، مشرکانہ اوہام کا سد باب کرنے۔ یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے ان کے اوپر لے دے کر، اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس کے بعد کے بلا کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ بہت سخت فرقہ۔ ان میں سے نمبر ایک ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے، میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، دو ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا بلکہ وہ تو ایک فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں جو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے، اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائے تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا۔ یہ ہے ایران کا۔ نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین، امانت دار پورے ہندوستان میں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد، پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں۔ یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے، اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے. لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود ہے. اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ ہے. پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے. یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان. پھر اس سرزمین میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک مشیت یزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48 پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دوان. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو. اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ. آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی. لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے. وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بڑی دہک اٹھے گی. اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے. نتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا. یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے. بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے اور یہ بھٹیاں دونوں طرف دہکیں گی. میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں. ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی. یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا. خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہیں جو فضیلت عطا کی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا. کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا، کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا. اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا. واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں. دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10% یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں. حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی ہے. 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے. اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے، لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا. کتاب و سنت کی بالادستی کر
اعلان نہیں ہوا. دستور میں ساری اسلامی دفعات موجود، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے خلا موجود، چور دروازے موجود کہ کوئی دفعہ بھی مؤثر نہیں ہے. یہ منافقت کا پلندہ لے کر ہم چل رہے ہیں اس دستور کو، اس دستور مملکت پاکستان. لہذا واقعہ یہ ہے کہ یہ بھٹی جو ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے آگ آد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کو سنائی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. آج کی صورتحال پر غور کیجئے، کس درجے یہ الفاظ ہمارے جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں اور جس اپلائی ہو رہے ہیں. ایک خطرہ پیدا ہو چکا ہے. واقعہ یہ ہے کہ کوئی کرائسس ہو، کوئی خطرہ ہو، کوئی اندیشہ ہو تو قوم جاگ جایا کرتی ہے. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر دی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیٹ و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا. یہ مشیت عزدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا. اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے. ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً. الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے عالم اسلام میں عوامی سطح پر جو ہمدردی پیدا ہوگی پاکستان کے ساتھ، اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں. کبھی قطر کی سرحد سے خبر آ رہی ہے، کبھی الاحرام کا جو ہے وہاں بات سامنے آ رہی ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی پبلک اوپینین ہے پورے عالم اسلام میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے پچھلے جمعے کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جیسے پاکستان سلطنت خداداد پاکستان ہے، ایسے ہی اس کی ایٹمی صلاحیت یہ بھی خداداد ہے. اللہ نے چھپر پھاڑ کر ہمیں دی ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہوں، ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں سائنسدان ریسرچ میں لگے ہوئے ہوں. نہیں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت غیر مترقبہ عطا ہو گئی ڈاکٹر عبدالقدیر کی شکل میں. پھر نہ معلوم کس کس ذریعے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جن پرزوں کی ضرورت تھی، کس کس ذریعے سے وہ پرزے یہاں پہنچے ہیں. یہ بھی خالص خداداد صلاحیت ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ایک فرض کفایہ کے درجے میں ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کہیں اور یہ